اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا یار بھائی میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا قرب حاصل کرو، ہماری رضا حاصل کرو. لیکن رضا کدھر ہے؟ اللہ ماشاء اللہ ہی کہنا پڑتا ہے جس پر اللہ فضل فرماتا ہے، ورنہ ہر جگہ یہی خرابی نظر آتی ہے کہ بھائی کوئی اصلاح کی فکر نہیں ہے. اصلاح ہے تو اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی بھی چیز میں اکثر کہہ رہا ہوں، بار بار کہتا رہتا ہوں، بریانی ہے تو بھائی چیزیں بڑی اچھی ہیں، گوشت بھی بڑا اعلیٰ رکھا تم نے، چاول بھی بڑے اچھے ہیں، تیل بھی بڑا اعلیٰ لیا ہے، لیکن اگر طریقہ ہی صحیح نہیں ہے وہ لعنت بن گئی. اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ طریقہ ہمارا نہیں، اللہ نے بنایا ہے. اگر اللہ کے طریقے پہ ہم نہیں چلیں گے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں. چیزیں ساری ہیں، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، قربانی بھی ہے، نماز بھی ہے، تہجد بھی ہے، لیکن دو لفظ بول دو، دو گالیاں بک دو، دیکھو کہانی ختم، انسان کی اوقات بدل جائے گی. ذرا سا بول کے دیکھو، ایسا شاؤٹ ہوتا ہے، ایسی سب ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے برعکس جس کا دل بن جاتا ہے ان کی کہانیاں کچھ اور ہوتی ہیں. ایک بزرگ تھے، ان کو کسی نے گالیاں بکنے شروع کر دی، اب وہ سن رہے ہیں اور منہ میں کچھ بول رہے ہیں. تو وہ جو بہت دیر تک وہ برا بھلا کہنے کے بعد اس نے کہا کیا بہہ رہے ہیں آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ یہ گالیاں بک رہے ہیں. بک رہا ہوں میں. کہہ رہا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، تم گالی بک رہے ہو، میں تمہیں معاف کر رہا ہوں. یہ ہے کیونکہ وہ امتحان کے طور پر ہے، تو امتحان کے طور پر آزمایا گیا ہے. وہ گالی بکے تو اس کو معاف کرو. لیکن یہاں تو کچھ اور ہی کہانی ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کچھ اور ہی کہانی ہے. چھیڑ کے دیکھو تو اگلا پچھلا سب باہر آ جائے گا. باہر کی بات ہے، مسجد کی بات کر رہا ہوں. مسجد میں دیکھ لو، ذرا سا کسی سے پھر دیکھو مزاج کہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. سب بھول گئے یہ اللہ کا گھر ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ دل نہیں بنا. دل بنے گا تو سمجھ میں آئے گی بات کہ بھئی سوال یہ ہے، جواب یہ ہونا چاہیے اس کا. جب سوال کا جواب ہی نہیں صحیح پتا چلا تو جواب کچھ اور دے دیا تو ناکام ہو گئے. اسی لیے عرض کر رہا ہوں ہماری زندگی کے اندر جب بھی کسی کے ساتھ بیٹھے آپ یقین کریں اس سے بات سے پتہ چل جاتا ہے. حج کر کے آئے ہیں تو اب حج کر کے آئے تو بات کیا کریں؟ تو وہاں کے جو ہے نا یہ بڑا ظلم کرتے ہیں، ان کو ایسا کرنا چاہیے، ان کو ویسا نہیں کرنا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. عرب جو ہے وہ ہمارے مربی ہیں. عرب کی برائی نکالنا ہی سب سے بڑا عیب ہے. خطائیں بزرگاں گرفتر خطاس. اور ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بیٹھ کر رہے ہیں. یار یہ کیا کیسا ہوا ہے؟ یہی ہے ہمارا اصل حال. اور اگر اور بات بڑھائیں تو میں نے کہا نا یہ سب مطلب انسان کے پہچاننے کا طریقہ ہے. ایک بزرگوں سے اصلاحی تعلق کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے جس کا ثمرہ بتا رہا ہوں، اس کا رزلٹ بتا رہا ہوں. کہ پہلے آئے شروع میں تو پوچھا بلا کے بھائی ادھر آئیے، جی کس لیے آئے؟ حضرت اصلاح کے لیے آیا ہوں. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں گناہ گار کتنے ہیں؟ حضرت کھاؤں تو نہیں کیا لیکن بہت ہے، گنتی کرنا تو مشکل لیکن بہت ہے حضرت. انہوں نے ٹھیک ہے بھائی جائیے. اب جو معاملات ان کو ہوتے رہے، مہینہ گزرا، 2 مہینہ، 6 مہینہ، پھر بلایا ادھر آئیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر گناہ گار کتنے ہیں؟ حضرت ہیں مختصر سے ہوں، کیونکہ زیادہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن ہیں 12. مطلب ٹھیک ہے جائیے. پھر بلایا کچھ عرصے بعد، ادھر آئیے. جی کتنے گناہ گار ہیں؟ تھوڑی دیر خاموش رہے. ایک ہے. وہ کون ہے؟ وہ میں ہوں. مجھ سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں، مجھ سے بڑا خطا کار کوئی نہیں. بس معاملہ بن گیا. جاؤ. یہ ہے اصل
لیکن یہ پتہ کیسے کون کرے کسوٹی، کون کیسے کسوٹی لائے؟ کسوٹی تو جب آئے گا جب پتہ بات کرے نا. کیسا حال ہے؟ اللہ کا شکر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بس کہانی ختم. ارے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، کس بنیادوں پہ کہہ رہے ہو؟ ایک نہیں بتا رہے. ہم چنیے دیگرے نہیں، ہم سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں. اور اس کے برعکس کیا ہے؟ ہر چیز میں حضرت ایک نظر دیکھنا، حضرت یہ ایسا ہو رہا، حضرت رمضان گزر کے حضرت ارے ماشاء اللہ بھائی بڑی تبدیلی آئی ہے تمہارے، دیکھو یہ ہاں اللہ کا شکر، اللہ کا قربانی گزری حضرت، پتہ نہیں لاکھوں روپے لگا دیے، لیکن حضرت مجھے تو کوئی نظر پتہ نہیں چلتا، کوئی ندارت، بلکہ گنگار ہیں. تو آپ سب سے یہ کہنے کا مقصد ہے کہ بھائی اس دنیا میں آئے ہیں یہ کام کرنے کے لیے، لیکن اس کام کے اوپر مشکل سے، جیسے ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر کتنے 1 گھنٹہ بیٹھیں گے، 1 گھنٹے اور 1 ہفتے بعد دوبارہ آئیں گے. یہ بھی صرف سن رہے ہیں، بول نہیں رہا کوئی اس میں سے، صرف میں ہی بول رہا ہوں، آپ لوگ سب سن رہے ہیں. 1 ہفتے بعد دوبارہ آئیں گے، یہی کہانی ہوگی، میں آپ کو سناتا رہوں گا، آپ سنتے رہیں گے اور واپس چلے گئے. تو عرض حال کہاں ہے؟ بہت سے چیزیں ماشاءاللہ ظاہری دیکھ کے سمجھ میں آ جاتے نہیں یار، تبدیلی آ رہی ہے نا. پہلے اس کی طلب کچھ اور تھی، آج طلب کچھ اور ہے. پہلے پیچھے صف میں تھا، اب اگلی صف میں آ رہا ہے. اب پہلے 5 منٹ پہلے آتا تھا، اب 15 منٹ پہلے آ رہا ہے. کچھ نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ. یہ تو بس جیسے کہ ظاہری دیکھ کے پتہ چل رہا ہے نا، لیکن اندر کیا چل رہا ہے؟ تو اللہ تو اندر کی چیز مانگ رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی رائی تمہارے اندر تکبر ہوگا تو وہ آدمی جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا. یہ میں نہیں بول رہا ہوں بھائی، یہ حدیث ہے، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. رائی کے دانے کے برابر بھی جو متکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور ہمارا حال کیا ہے؟ قدم قدم پہ یہ غصہ جو ہے یہ اسی کی نشانی ہے. مطلب غصہ بہت آتا ہے، انا للہ، برداشت نہیں ہو پاتا. ارے یہ کیا چیز ہے پتہ ہے؟ یہ وہ ہے جو تمہاری ساری نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اور تمہیں اللہ معاف کرے اس غصے آنے کی وجہ سے، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں وہی بات اب سمجھائی کہ لوگ تمہیں گالی بکیں گے. یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ آزماتا ہے. بیوی نے یہ کہہ دیا، انسان ہتے سے باہر. بچے نے ایسا کہہ دیا، ہتے سے باہر. ایسی کتنی چیزیں ہیں بتا رہا ہوں. تو اصل کہانی یہ ہے کہ دل کو ایسا بنانا ہے کہ جب وہ آئے اللہ کی طرف سے آتا ہے. اس نے نہیں کیا، اللہ نے کیا، تو اللہ ہی تو کہہ رہا ہے کہ تم پہ جو پریشانیاں، جو معاملات آتے ہیں وہ ہم دیتے ہیں، ڈالتے ہیں. کچھ کو تو آزماتے ہیں، کچھ کو ان کی اعمالوں کی سزا ہوتی ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے کر دیا. ساری زندگی کا نچوڑ یہی ہے. جب کسی کے ساتھ بیٹھو، حضرت بیوی نے ایسا کر دیا، سسرال والوں نے یہ کر دیا، فلاں والوں نے یہ کر دیا، اور لگتا ہے مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا. اور ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب فرماتے تھے کہ بھائی ہم خود صبح سے لے کر رات تک سفلی عمل کر رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. تم پہ جو پریشانی تمہارے اعمال. سفلی عمل کیا ہے؟ میں نے کہا نا، یہ صبح سے لے کر رات تک دیکھ لو. برا بلا ہم کہہ رہے ہیں، غیبت ہم کر رہے ہیں، اور اللہ معاف کرے کیا کچھ کر رہے ہیں. تو رزلٹ کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آنا. اس لیے رزلٹ چاہیے. اور وہی والی بات، چلو یا اس سے تو بہتر ہے، اس سے تو بہتر ہے، لیکن وہ اس سے بہتر ہے، اصل میں وہ بہتر نہیں ہوا. بے نمازی سے بہتر. ایک صاحب نے کہا نماز ایسی پڑھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ راکٹ پڑی جا رہی. اب بھائی اس سے تو بہتر جو نہیں پڑھتا. لیکن وہ نماز تھوڑی ہے، اس کا ثمرات تھوڑی پیدا ہوں گے. اور آپ یقین کریں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کیونکہ پتہ نہیں، شاید میں مشاہدہ کرتا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ جو چیز ہونی چاہیے وہ پیدا نہیں ہوتی. غصہ پیدا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی غیبت پیدا ہو رہی ہے، اور کیا کچھ پیدا ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے میں کیا بتاؤں. لیکن یہ پیدا ہو رہا ہے، بد نظری پیدا ہو رہی ہے،
آنکھوں کا زنا پیدا ہو رہا ہے اور جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. کامیاب ہے ہم کیا؟ کامیاب نہیں. اتنا خطرناک امتحان میں ہم چل رہے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اتنا خطرناک امتحان ہے، آپ لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ جو موبائل ہے خود ایک بہت بڑی لعنت ہے. یہ دور حاضر کا یہ جو سب سے بڑا امتحان یہ موبائل ہے یار، جس سے کوئی نہیں بچ پا رہا، وہ بوڑھا ہو چاہے جوان ہو. اب مجھے بتاؤ، ساری دن کی ریاضت 1 سیکنڈ کے اندر ختم ہو جاتی ہے بد نظری سے. کہاں رہی ریاضت؟ کہاں رہے تمہاری عبادت؟ ویسے ہی ہے جیسے ایک ڈرم زمزم کا ہو اور ایک قطرہ پیشاب ملا دو اس میں، ایسا رہے گا. اب اسی کا تو کہہ رہے ہیں، جب دل ہی نہیں بنا تو کیسے روکو گے اس کو؟ جب تمہارے تقوی ہی نہیں آیا تو کیسے بچ سکو گے؟ کبھی نہیں بچ پاؤ گے، بلکہ اور پھنستے چلے جاؤ گے. اور یہی ہو رہا ہے. اور ہم اور آپ خوش ہیں یار، بڑا معاملہ بن گیا. کیا بن گیا؟ نمازی ہو گئے نا، حج کر کے آ گئے. بھائی یہ نہیں ہے، یہ اللہ کی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ اللہ کو درکار نہیں ہے. کیونکہ اگر اللہ کو یہ درکار ہوتا تو یہ حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ سب سے پہلے انہیں کو اٹھایا جائے گا جو بڑے دیندار تھے، جو بڑے نمازی تھے. کیوں؟ کیونکہ دل نہیں تھا. جب دل نہیں تھا تو رزلٹ نہیں ہے. تو اس لیے آپ سب سے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی دل کو بنانا ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر فضیل صاحب اکثر یہ اشعار پڑھتے ہیں کہ آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال. اب تو اس دل کو بنانا ہے، کیونکہ دل ہی بنانے کے لیے آئے. درد دل کے آواز سے پیدا کیا انسان، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ کر رہو گیا. فرشتے تو بہت زبردست اطاعت کر رہے ہیں. تو آپ سب سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ کرنا کیا ہے اور کر کیا رہے ہیں. فرائض کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، نوافل کی بڑی فکر ہے. تو فرائض کی فکر ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد نوافل کی فکر. کیونکہ ہر آدمی تہجد گزار بننا چاہتا ہے اور وہ اللہ والا بننا نہیں چاہتا. تو میں اکثر ان باتوں کی طرف آپ سب کی توجہ دلا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے. اور ہم نے ابھی تک کہہ رہا ہوں کہ بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، اور آپ دیکھ لیں، گھروں کا حال دیکھ لیں، باہر کا دیکھ لیں، نظر آ جائے گا. گھروں میں ہمارے یہاں عورتیں ماشاءاللہ بڑی بہت ساری، تو ایک عمر میں آنے کے بعد دے تسبیح دے قرآن، سب کام چھوڑ کر قرآن اور تسبیح، اور یہی چل رہا ہے. لیکن رزلٹ کیا ہے؟ بات کرے تو غیبت کرتے ہیں، کپڑے پہنے تو بے پردگی ہے. کوئی چیز بھی ایسی نظر نہیں آتی جس کو کہا جائے یار اتنا پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑا اثر پڑ رہا ہے یار. میں نے اپنی زندگی میں ایک خاندان کو دیکھا کہ وہ حج کر کے آئے میاں بیوی اور کایا پلٹ گئی. بیوی جو ایسی گھومتی تھی وہ باپردہ ہو گئی، اور میاں اللہ معاف کرے نہ داڑھی تھے نہ کچھ تھا، اس نے داڑھی رکھ لی، مطلب نمازی 5 وقت کا ہو گیا. ماشاءاللہ تبدیلی آئی. اور اس کے برعکس یار مسجد میں حضرت دعوت تھی نا، حج کے سلسلے میں دعوت تھی نا، اس لیے نماز چھوڑ دی. وہ رات کو ہوئے گئے تو گیا تھا بھائی کیا دعوت ہوئی تھی، انہوں نے بلایا تھا، حج کر کے آئے بھائی دعوت ہے، تو فجر ہی گئی. آپ ساری چیزیں ہی مل جائیں گی. آپ جب بھی بات ہوگی یہی ہو گیا، آپ حضرت دعوت شادی آئے نا، حج کر کے آئے ہو نا، تو لوگ میرے محبت کرنے والے بہت ہیں، وہ دعوت دے رہے ہیں، یہ دعوت دے رہے ہیں. وہ دعوت میں کیا ہو رہا ہے کہ نمازی ختم، جماعتی ختم. اور وہاں یہاں تو یہاں میں تو وہاں دیکھ کر آیا ہوں کہ جو ہوٹل کے اندر جو نمازی تھے 4-5-6 صفحہ ہوتی تھی، وہ مشکل سے 1-2 میں آ گئی. ہر آدمی شاپنگ میں نکل گیا، وہاں شاپنگ کرنے گئے. لیکن وہی میں نے آپ سے کیا لعنت بند کی ہے زندگی میں
تو جو نکلتا ہے وہ ایسی چیزیں نکل رہی ہیں. ہم اور آپ کو ان باتوں پہ توجہ دینی ہے، جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ان باتوں پہ توجہ دینی ہے کہ کرنا کیا ہے یار. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ چلو بھائی ایک دن میں آ جاؤ، لیکن بھائی 50 60 سال عمر ہو ہے، پتہ نہیں کتنی بیماریاں لے کے چل رہے ہیں. کوئی ہارٹ کی بیمار ہے، کوئی فلاں کا بیمار ہے، لیکن اعمال دیکھیں تو وہ جسٹ اپوزٹ ہے. ابھی مطلب 60 میں بھی اس کو مرنے کا ارادہ نہیں ہے، 70 میں بھی وہ مرنے کو تیار نہیں ہو رہا.